آپ کو پتہ نہیں نا، تو آپ آپ نے اس کو کبھی معصوم زندگی میں مانتے ہیں؟ تفسیر تبری پڑھا؟ آپ اس قسم کھاؤ کبھی پڑھا ہے آپ نے تفسیر پڑھی تبری؟ ہے؟ آپ میں نے پڑھی ہے، بار آپ بار کا پڑھی ہے، قسم میں خدا ہمیشہ آپ نے پڑھتا ہوں پڑھی ہے؟ تفسیر تبری۔ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو جیسے گئی۔ آپ نبوی کا حوالہ جھوٹ، ایک 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 آپ اسٹرائک۔ یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں، میں ابھی جا رہا ہوں، مجھے اتنا شوق نہیں آپ سے بات کرنے اوکے، کا، خدا حافظ، خدا آپ حافظ، کسی اور سے بات کریں۔ تھینک یو سر، آپ دین کی کے تشریف ڈائیور آوری کا کہتے ہیں بہت شکریہ، خدا حافظ۔ کیونکہ اب بولنے ہی نہیں دیتے آپ بھائی۔ ویسے ہی مجھے جانے کا کہہ دیں، میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کروں۔ ابھی نکل جاؤ، ابھی نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ہاں کوئی ضرورت چلے نہیں ہے، جاؤ، آپ کوئی نے ضرورت آپ نہیں بات کرنا اچھا، چاہتے ہیں، تھینک یو آنے کا، تشریف لے کے جائیں۔ حدیث کی بات کریں گے، یہ غدیر پر آپ بات کریں گے، آپ تو سوال ہی نہیں سننا چاہتے۔ بھائی صاحب، آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کا بولا ہے نا کہ امامت ثابت کرو قرآن سے، اب چلیں دلیل لے کے کریں، آئیں۔ میں خاموش ہوں، آپ کریں کریں۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، یہ سورہ نور میں آئے افک ہے، خبر آیا ہے کہ فلان شخص نے نستجیر باللہ غلط کام کیا، جنسی کام، زنا جس کو بولتے ہیں، زنا کیا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، لولا اذ سمعتموه، اے مسلمانوں جب تم سنتے ہو کہ فلانے شخص نے فعل بد کیا ہے، فعل قبیح کیا ہے، فحشہ کا فعل انجام دیا، زنا کیا ہے، جب تم سنو ظن المؤمنون والمؤمنات، تم مؤمن اور مؤمنات ہو کر تم نے کیوں یہ گمان، بانفسہم خیرا، اپنے لیے گمان خیر نہیں رکھا۔ بھئی اگر میں سنتا ہوں نا کہ فلان شخص نے غلط کام کیا ہے، شراب پیا ہے یا کوئی اس نے چوری کیا، تو اگر میں یقین کروں کہ اس نے چوری کیا، میں کہتا ہوں اس نے غلط کام کیا بھائی، تو میں نے اپنے لیے تو میں نے غلط خیال تو نہیں رکھا، میں نے اس کے لیے غلط فکر رکھا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تو تم نے اپنے لیے، جب تمہیں خبر آتی ہے نا کہ فلانے نے چوری کیا، اور بھائی میں نے سنا کہ پڑوسی کے بیٹے نے چوری کیا، میں نے کہہ دیا اس نے چوری کیا، قرآن کہتا ہے جب یہ خبر آتا ہے تو تم نے اپنے لیے، بانفسہم، اپنے لیے تم نے کیوں اچھا گمان نہیں رکھا، اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا، بانفسہم، اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا۔ کیوں ایسا بولا ہے بانفسہم؟ کیونکہ وہ جو جس کے متعلق تم نے کہا کہ اس نے چوری کیا، مان لیا، تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس نے چوری نہیں کیا، انشاءاللہ چوری نہیں کیا، خبر جھوٹ ہے، اور تم اس کے متعلق، تمہارے پڑوسی کا بیٹا ہے نا، اس نے چوری کیا، خبر آئی کہ اس نے چوری کیا، تم اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ چوری نہیں کیا، تو اسی کو بولا کہ تم اپنے لیے، کیونکہ اس کو تم جیسا قرار دیا ہے قرآن مجید نے، تم اس کو تمہارے نفس کے منزلے پہ قرار دیا ہے، تبھی تو بولا ہے بانفسہم، وإلا اس آیت کا معنی ہی نہیں بنتا۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیات القرآن، علماء مخالفین کا اجماع ہے کہ ان کے مذہب میں آج تک کسی نے ایسا تفسیر نہیں لکھا، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین، یہ کسی کا اجماع نہیں ہے جی، اجماع، جماعت علماء، اجماع کس کا اجماع ہے؟ کوئی اجماع نہیں ہے، مخالفین کا اجماع نہیں ہے۔ عبارت دکھائیں، کس نے کہا ہے؟ دکھائیں میں آپ عبارت۔ کو دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، نووی نے کہا، میں دکھا دیتا نبوی نے ہوں، کہا اگر تو دکھا اس کے دیا، کہنے سے اجماع ہو جائے گا؟ ہاں اس نے خبر دیا نا، اتنے آپ سالوں بعد آ رہا ہے، اس کے کہنے سے میں اجماع آپ ہو جائے گا؟ اجماع بالکل اس نے کہہ دیا دکھائیں گے نا آپ، آپ کو پتہ نہیں نا، تو آپ آپ نے اس کو کبھی معصوم زندگی میں مانتے ہیں؟ تفسیر تبری پڑھا؟ آپ اس قسم کھاؤ کبھی پڑھا ہے آپ نے تفسیر پڑھی تبری؟ ہے؟ آپ میں نے پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تفسیر تبری، تو جس بہت طرح پڑھی ہے۔ آپ ترجمے، آپ کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لیں، سنیوں کی کتابیں چھوڑ دیں، قرآن کی جس طرح تفسیر کر رہے ہیں نا، ایک خاموش بھی کرو، ہنسنا شروع کر دے گا۔ خاموش کرو جاؤ، یہ کتاب ہے التفسیر والمفسرین، دکتور محمد حسین ذہبی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول، الناشر مکتبۃ وہیبہ، یہ کتاب صفحہ نمبر 139، تفسیر تبری کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیان ہے، ہمارا تو نہیں ہے، اس طرح اجماع نہیں سن ہوگا، لو، یہ اجماع کیسے سناتے رہیں۔ لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بھی لکھی انہوں نے التفسیر والمفسرون، علم تفسیر اور مفسرین کے طبقات، مفسرین کے مختلف جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان کے متعلق، لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر، جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ مختلف علماء نے تفسیر ابن جریر طبری کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا ہے، لوجدنا، ہم اس بات کو پاتے ہیں، اس بات کو ڈسکور کرتے ہیں، ان الباحثین فی الشرق والغرب قد اجمعوا الحکم علی عظیم قیمتہ، ہم پاتے ہیں کہ سب محققین نے شرق اور غرب میں
انہوں نے اجماع کیا ہے، اجماع کیا ہے اس کے عظیم قیمت پر، واتفقوا، اور سب نے اجماع کیا، اتفاق کیا، علی انہ مرجع لا غنا عنہ لطالب التفسیر، اور سب کا اجماع ہے کہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ کسی بھی مفسر کو اس کتاب سے بے نیازی نہیں ہے۔ اچھا میں اب آپ کو نووی صاحب کا قول دکھاؤں؟ اب آپ نے اجماع کی بات کی ہے نا، تو امام شافعی کی الرسالہ بھی پڑھ لے کہ اجماع کون سا حجت ہے۔ اب بھائی چپ کرو تم، امام چپ کرو، شافعی آپ نے کی کہا کہ کسی نے نہیں بولا نا، آپ نے جھوٹ بولا کہ کسی نے نہیں بولا، آپ کے عالم نے کہا کہ شرق و غرب کے علماء نے سب نے اجماع کیا۔ آپ الرسالہ امام شافعی کی الرسالہ اجماع، پڑھیں، اوکے بھائی اس میں امام شافعی نے اجماع پر ابھی بحث کی ہے۔ انفسہم کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا عربی سے دکھاؤ، تو عربی سے دکھا رہا ہوں کہ وہ شعر کلام دکھائیں، عربی کا شعر پڑھیں، عربی سے دکھا رہے ہیں بھائی، قرآن سے بڑھ عربی بھائی شعر پڑھیں نا، شعر پڑھیں عربی کا، شعر اللہ نے بلند انہی ہے، عربوں کے محاورے استعمال کیے ہیں، شعر انہی کی افصح ہے، اسالیب میں بات کی ہے۔ شعر افصح ہے یا قرآن افصح ہے؟ شعر بلیغتر ہے یا قرآن انہی بلیغتر کی ہے؟ عربی میں بات کر رہا ہے نا، اور کس کی قرآن مخاطبین کی زبان بول رہا ہے، اور بھائی کس کو آپ بہتر مانتے قرآن ہو، شعر کو یا مخاطبین قرآن کی کو؟ زبان بول رہا ہے۔ چپ کرو پلیز، اور خاموش بھائی ہو قرآن خود بھائی، مجھے بات مخاطبین کی کرنے بات کر رہا ہے۔ مجھے بات کرنے دو پلیز۔ یہ کتاب ہے بھئی تفسیر یہ بندوں کی الطبری، تفسیر نہ دکھائیں، بندوں کی تفسیر چھوڑ دیں، براہ راست آیت پہ بات کریں۔ اور بھائی صاحب آپ نے کہا انفس کو بتائیں کہ گرائمر سے بات کی ہے نا، پلیز میری بات نہ میں نے کاٹو، بندوں کی بات نہیں کی، پلیز میری بات نہ کاٹو، آپ اسی طرح کر رہے ہیں، پلیز آپ میری بات نہ پہلے بھی کاٹو۔ صحیح جواب اوکے نہیں تھینک یو دے سر، رہے۔ جب تک میری جواب ختم نہیں ہو جائے میں ان کو میوٹ کر لیتا ہوں، مجھے بات کرنے دو پلیز۔ دیکھو آپ نے کہا یہ تو آپ انفسہم کی کا، زیادتی ہے پھر، سر جب مجھے آپ بات نہیں دے کرنے دو سکتے۔ پلیز، مجھے بات کرنے دو ایک منٹ کے لیے۔ آپ نے طلب کیا کہ انفس کو آپ بتائیں کہ انفس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کے منزلت پر ہے، انفس کا مطلب بتائیں ہم عربی سے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں شعر سے دکھاؤ، قرآن شعر سے بالاتر ہے، اس لفظ کا قرآن اس سے زیادہ فصیح تر ہے اس لفظ کا بھائی، قرآن سے اس لفظ کو بھی اوکے دکھائیں گے نا شعر، عربی میں۔ او بھائی پلیز چپ کرو تم، اوکے ابھی آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں زبان عرب سے آپ کو بتاؤں کہ انفسنا کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی صاحب آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کا بولا ہے نا کہ امامت ثابت کرو قرآن سے، اب دلیل لے کے آئیں، میں خاموش ہوں، آپ کریں اوکے تھینک یو سر، خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے عزیزو۔ تو قرآن، اب انہوں نے ان کی گفتگو غیر ضروری تھی بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم نے ثابت کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ افضل ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ تر ہیں، یہ تو ہم نے ثابت کر دیا۔ اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت چلی گئی، یہ باطل ہوگی، کیونکہ سب سے جو عزیز ہیں اللہ کے نزدیک میں، یہ کیسے چلی گئی؟ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی؟ کیوں باطل ہو گئی؟ اس کی دلیل سن لو، اس طرح باطل ہو گئی کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ یہ حضرات سب سے بہترین ہیں، بیعت کر لی تو کیسے باطل ہو گئی؟ بھائی وہ الگ بات، بیعت نہیں کیا، کر لی کیسے باطل ہو گئی؟ کیوں نہیں بیعت کی؟ مولا علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ بھائی صاحب آپ کے جو بھی اعتراض ہے نا ان کے پیچھے ہی پڑھتے تھے۔ تم میری بات تو سمجھ لو، پھر اعتراض کرو، اسی پر چیلنج ہے آپ کو، آپ ثابت کرو کہ وہ آ جائیں، ابھی تو اچھی آپ بات ہے، قرآن کا اصول تفسیر بتا سکے، میرے عزیز، میرے بھائی، کر سکے، میرے بھائی آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دوں گا نا، اب میں کس طرح جواب دوں جب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے نا؟ اوکے بھائی، اب سے جو ہے میرا وعدہ ہے کہ 3 اسٹرائکس ہیں ان کے، ابھی میں گننا شروع کروں گا، 3 اسٹرائک ہو گئے نا تو پھر ان کو میں میوٹ کر دوں گا، ابھی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں بھائی، اگر انہوں نے میری بات کو کاٹا ہے تو میں 3 دفعہ کاٹیں گے تو ان کو میں میوٹ کر دوں گا بھائی، جو مرضی دل میں ناراض بھی ہو جائیں، یہ اپنی بے عزتی سمجھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس آیت مباہلہ سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی ہے، تو اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے، میں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے یہ کتاب پڑھنے لگے تھے نا، جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی ہے، آپ نبوی کا حوالہ ڈھونڈ، ایک اسٹرائک، یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دے، میں ابھی جا رہا ہوں، مجھے اتنا شوق نہیں آپ سے بات کرنے اوکے کا۔ خدا حافظ، خدا آپ کسی اور سے بات کریں، تھینک یو سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، خدا حافظ، نکل جاؤ یہاں سے۔ دیکھیں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی؟ اس سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں، یہ سب سے بہترین ہے، قرآن نے بھی کہا، سنت نے بھی کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ابو بکر عمر عثمان سے بہتر موجود ہے ان کو امامت کا کیا نوبت؟
دیکھیں ایک شخص جو ابو بکر سے زیادہ عالم ہے، زیادہ افقہ ہے، زیادہ اورا ہے، زیادہ اتقا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہے، زیادہ اس کے عمل صالح بہتر ہے ابو بکر عمر سے، وہ کیوں ابو بکر عمر کی اتباع کریں؟ ابو بکر عمر ان کی اتباع کریں، ان کی غلامی کریں، ان کی بطلان خلافت یہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں ثابت کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ شیعوں کے، آپ کے پاس شیعوں پر اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے ہاں اب امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے بیعت کی ہے یا ابو بکر عمر کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں تفسیر ابن جریر پر، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، تفسیر طبری، شہاب دار ابن الجوزی القاہرہ، اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں تفسیر القرآن عفواً یہ صفحہ نمبر 234 میں جز نمبر 20 میں وقال بانفسهم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقال بانفسهم لان اهل الاسلام كلهم بمنزله نفس واحده لانهم اهل مله واحده، بلے بانفسهم اس لیے فرمایا قرآن مجید نے کہ یہ ایک ہی منزلت پر ہیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، کیوں بانفسهم بولا؟ کیونکہ یہ ایک ہی منزلت پر ہیں، یہ ایک دوسرے کے منزلت پر ہیں۔ آپ نے سنا کہ فلانی نے چوری کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے لیے گمان خیر رکھیں، کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے گمان بد نہ رکھیں، کیونکہ اگر اس کے لیے گمان بد رکھا تو آپ نے اپنے لیے بری گمان رکھی ہے، گمان بد رکھا ہے، تو آپ کیونکہ اس کے منزلت پر ہیں، آپ اسی جیسے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں یہ قرآنی اصطلاح ہے، عربی اصطلاح ہے کہ انفس کا جب کہا جاتا ہے تو ان کی مماثلت کی بات ہوتی ہے، مساوات کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منزلت پہ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو استدلال مختصر انفسنا و انفسهم، جب قرآن مجید نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی افضلیت جو ہے تمام انبیاء مرسلین پہ ثابت ہے، سب انبیاء سے وہ افضل ہے کیونکہ وہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی بات کو میں نے کچھ رات پہلے کافی تفصیل سے بات بیان کیا تھا۔ اب میرا افسوس ہے کہ یہ بندہ جو ہے بدتمیزی پہ اتر آیا تھا، یہ اصل میں دلیل سے ڈر گیا تھا اور مجھے بات اسی لیے نہیں کرنے دے رہا تھا تاکہ میں دلیل پیش نہ کر سکوں۔